قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. آپ سے یہود و نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کے مذہب کے تابع نہ بن جائیں. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اور اگر آپ نے اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی، تو آپ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس نہ کوئی ولی ہوگا اور نہ کوئی مددگار. ایک اور آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اہل کتاب کے اکثر لوگ اس کے بعد کہ حق واضح ہو گیا ہے، حسد و بغض کی بنا پر تمہیں بھی حق کی راہ سے بھٹکا دینا چاہتے ہیں. البتہ تم معاف کرو اور چھوڑو یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا حکم لائے. بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. امت اسلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل اسلام کو آگاہ کر رہا ہے کہ یہود و نصارہ ان سے بغض و حسد کرتے ہیں، اور اس چیز کے بارے میں بھی ان کو آگاہ کر رہا ہے کہ وہ یعنی یہود و نصارہ اہل اسلام سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اہل اسلام ان کی خواہشات کی پیروی نہ کر لیں، ان کے مذہب کے تابع نہ بن جائیں. اور یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے وعید بھی بیان کر دی ہے جنہوں نے یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی کی. امت اسلام، یہ مظاہرات، یہ دھرنے، یہ ہڑتال، یہ سب کچھ دین اسلام میں نہیں ہے، بلکہ یہ یہود و نصارہ اور کافروں کی تقالید ہیں. یہ ان کی سنتیں ہیں، وہ اس پر چلتے ہیں. اس لیے ہم امت اسلام کو روکتے ہیں، امت اسلام کو ڈراتے ہیں کہ یہ اعمال تخریبی اعمال ہیں، فساد برپا کرنے والے اعمال ہیں. اس کا اسلام میں حکم نہیں، بلکہ اسلام نے ان سب کاموں سے منع کیا ہے. امت اسلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہود و نصارہ اور کافروں کے ساتھ تشبہ کرنے سے بھی منع کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کے ساتھ مشابہت کی وہ ان میں سے ہے. کتنی شدید وعید ہے، لیکن پھر بھی امت اسلام باز نہیں آ رہی، اور وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن کریم سے دور ہے، حدیث مصطفیٰ سے دور ہے، اس کو دینی تعلیم کے بارے میں پتہ ہی نہیں.
امت اسلام، اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی نہ کرو، یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے کسی نے اگر ان کے ساتھ دوستی کی تو وہ ان میں سے ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتے۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یاد رکھو کہ ہمیں یہود و نصارہ کے ساتھ تشبہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، کافروں کے ساتھ تشبہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ فرمان رب ذوالجلال ہے، سورۃ جاثیہ ہے، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض واللہ ولی المتقین۔ اور پھر ہم نے آپ کو ظاہر دین پر قائم کر دیا ہے، آپ اسی پر چلتے رہیں اور ان نادانوں یعنی کفار مکہ اور ان کے ساتھیوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اور یہ یاد رکھیں کہ یہ لوگ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے قیامت کے دن کام نہ دیں گے، اور یہ ظالم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہوتے ہیں، اور پرہیزگاروں لوگوں کا رفیق اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ امت اسلام، اسی لیے ہم منع کرتے ہیں کہ مظاہرات سے بچو، کیونکہ اس میں یہود و نصارہ کے ساتھ تشبہ ہے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن تمہیں ان کے ساتھ اٹھایا جائے۔ چلو چلتے ہیں اور ایک اور دلیل پیش کرتے ہیں، شاید یہ قوم یہ مان جائے کہ یہ تخریبی اعمال، یہ فساد برپا کرنے والے اعمال دین اسلام میں نہیں ہے، بلکہ ان کی حرمت واضح ہے۔ امت اسلام مظاہرات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے، بلکہ ان کی اتباع بھی ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہے۔ عن علقمة بن وائل عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل سأله أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم فقال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم۔ علقمہ بن وائل اپنے بابا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سائل نے سوال کیا کہ اگر ہمارے اوپر ایسے حکمران مسلط کر دیے جائیں جو ہمارے حقوق نہ ادا کریں اور ہم سے اپنے حقوق کا مطالبہ کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم اطاعت کرنا، بات ماننا، ان پر اس چیز کا بوجھ ہے جو ان کو اٹھایا گیا ہے، اور تم پر اس چیز کا بوجھ ہے جو تم نے اٹھایا ہے، یعنی ان کے اوپر عدل و انصاف کا بوجھ ہے اور تم پر اطاعت کا بوجھ ہے۔ ان سے عدل و انصاف کے بارے میں پوچھا جائے گا اور تم سے اطاعت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ امت اسلام، ہمیں اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے، خروج کا، مظاہرات کا حکم نہیں دیا جا رہا، لیکن ہائے افسوس امت جہالت کا شکار ہو چکی ہے۔ در حقیقت ہمیں یہ ضرور جاننا ہوگا کہ ہمیں حکم تو یہی دیا گیا ہے کہ ہم وہ بات مان لیں جس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور اس چیز سے رک جائیں جس سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے روکا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں لے لو، اور جس سے روکے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔
بے شک اللہ سبحانہ و تعالی کا عذاب بہت سخت ہے۔ امت اسلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو ڈراتے ہوئے یہ بھی کہا تھا، من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، میری سنت کو چھوڑا، وہ میرے میں سے نہیں ہے۔ کیا اب بھی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کریں گے؟ کیا اب بھی ہم دھرنے اور ہڑتال میں شرکت کریں گے؟ کیا ہم مسلمان نہیں؟ کیا ہمیں اس چیز کا حکم نہیں دیا گیا کہ اگر ہم دنیا اور آخرت میں سعادت چاہتے ہیں تو ہم رب کے فرمان کو تھام لیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو تھام لیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کہا تھا، ترکت فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنتی۔ میں تمہارے پاس وہ چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اس کو تھام لیا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ رب کی کتاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈر جاؤ اور جان لو کہ مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ان مظاہرات میں شرکت کریں، ان مظاہرات کی تائید کریں، کیونکہ ان مظاہرات میں فساد برپا ہوتا ہے۔ مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کرتا ہے، ان کی گاڑیوں کو جلاتا ہے، ان کے موٹر سائیکل جلاتا ہے، ان کی بسیں جلاتا ہے، ان کو اذیت پہنچاتا ہے۔ اور مسلمانوں کی تو یہ صفت ہے کہ رحماء بینہم۔ رب سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہدایت سے نواز دے، ہمیں حق کی طرف دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ مسلمانوں کو شرعی سیاست کے فہم سے نواز دے۔ اے اللہ بلد الحرمین کی حفاظت فرما، ادھر کے حکمرانوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے حکمرانوں کی حفاظت فرما، ان کے ممالک کی حفاظت فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سن ہمارے مولا، سن ہمارے داتا، ہم فقیر تیرے، تو ہے شہنشاہ۔